الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. معزز سامعین کرام، بہت ہی قابل مبارک ہیں حافظ صاحب کے والد محترم جنہوں نے اپنے بچے کو قرآن کریم حفظ کرنے کی اور اس میں مدد کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ توفیق ڈالی۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اس دنیا میں بہت سے مشکل کام ہیں، بہت سے، لیکن سب کاموں سے بڑھ کر اگر ہے تو وہ ہے قرآن کو سنانا، وہ بھی مصلی پر کھڑے ہو کر۔ اس سے بھاری کام دنیا میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ ایک سنانے والا سمجھ سکتا ہے کہ مجھے کس وقت رکوع کرنا ہے، اور پھر رکوع کر کے اور سجدہ کر کے جب ہم اٹھیں گے تو کہاں سے ہمیں شروع کرنا ہے، پوری ایک ترتیب ان کے ذہن میں ہوتی ہے۔ جتنے دنوں میں آپ تراویح پڑھتے ہیں اور حافظ صاحب پڑھاتے ہیں، ذہن کے اندر بس وہی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے قرآن کریم کو مکمل کرنا ہے۔ تو جو بھی قرآن کو آگے بڑھ کر پڑھاتا ہے تو اس میں کمال اس بندے کا نہیں ہوتا، اصل کمال کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کی اور تراویح کے اندر قرآن کو سنانے کی ہمت بخشی، توفیق بخشی، نہیں تو ہم جیسا نالائق آدمی یا کوئی بھی مصلی پر کھڑا ہو کر قرآن کو نہیں سنا سکتا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس آیت کا ترجمہ سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم قرآن کریم کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کیا سمجھے اس سے؟ پہاڑ کتنی بڑی چیز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر وہ طاقت رکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کو انسان کے دل میں، دماغ میں محفوظ کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ پوری دنیا اس بات سے، آخر کوئی بھی انسان ایک پیج کسی بھی کتاب کا یاد کرتا ہے، آپ 10 دن میں، 15 دن میں، 20 دن میں اس سے سنیے، بھول جائے گا۔ آپ کے بچے گھر میں اسکول کی تیاری کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، خوب ریوائز کرواتے ہیں، ٹیوشن پہ لے جا کر ریوائز کرواتے ہیں، 10 دن کے بعد اسی پیج کو پوچھئے بھول جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام، یہ ایسی تاثیر والی کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ کہ دنیا میں کتنی جگہ پر قرآن کے نسخوں کو جلا دیے گئے، نعوذ باللہ، اور یہاں تک ہوا کہ دریا کا جو پانی تھا وہ سیاہی کی وجہ سے بالکل کالا ہو گیا۔ لیکن آپ کسی ایک بچے کو کھڑا کریے، وہ شروع کرے گا الف لام میم سے، سورہ فاتحہ سے، اور لے جا کر سورہ ناس پر اپنی بات کو ختم کر دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ جو وقت ہے یہ بہت مبارک وقت ہے۔ ابھی سے بات میں آتا ہے کہ جب قرآن کریم مکمل ہوتا ہے تو ایسے وقت میں اگر کوئی انسان اللہ رب العزت سے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں یہاں سے دعا کر کے جانا ہے، اور ان میں ایک دعا یہ بھی کرنی ہے کہ یا رب العالمین، آپ نے ہمیں جو اولاد عطا فرمائی ہے ان میں سے ایک اولاد کو ہم
یہاں سے عہد کر کے جاتے ہیں کہ حافظ قرآن ضرور بنائیں گے. کہیے زور سے انشاءاللہ. دنیا میں لوگوں کے زندگی میں بہت ساری خوشیاں ہیں نا. آدمی شادی کرتا ہے کتنی خوشی ہوتی ہے, اور بھی بہت ساری خوشیاں ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑی خوشی ایک باپ کے لیے یہ ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا مصلی پر کھڑے ہو کر قرآن کریم کو سنا دے. اس دنیا میں اکابرین فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں اس سے بڑھ کر خوشی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی. اور آپ نے دیکھا ہوگا لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیکن جو مسکراہٹ اور جو دلی سکون اللہ تبارک و تعالی ان کاموں میں عطا فرماتا ہے وہ دنیا میں کہیں پر عطا نہیں ہوتی. ایک باپ کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کیا ہوگی کہ جب باپ مسجد میں داخل ہو تو دیکھے کہ ہمارا بیٹا آگے بڑھ کر قرآن کریم کو مصلی پر کھڑے ہو کر سنا رہا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی خوشی ہو سکتی ہے؟ ہم بار بار دعا کرتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین, کہ اے رب العالمین میری اولاد کو, میرے بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. تو سب سے بڑی آنکھوں کی ٹھنڈک یہ ہے کہ انسان جب مسجد میں داخل ہو تو دیکھے کہ میرے ایک کونے میں میرا بیٹا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے, میرا بیٹا نماز کے اندر مشغول ہے. اس سے بڑھ کر خوشی کوئی نہیں ہو سکتی. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. عرب کے اندر ایک صاحب تھے, ان کے دل میں ایک خواہش تھی کہ اپنے بیٹے کو حافظ قرآن ضرور بنائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے 3 بیٹیاں عطا فرمائی, اس کے بعد ایک بیٹا, لیکن دل میں خواہش تھی کہ جو بیٹا ہے نا اس کو حافظ قرآن اور عالم دین بنائیں. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد اس آدمی کو فالج کا اٹیک ہوا اور وہ بستر پکڑ لیا. اب چونکہ گھر چلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے نا, اب جو بیٹا تھا نا وہ سوچنے لگا کہ گھر تو کسی طریقے سے ہمیں چلانا پڑے گا. بازار نکلے مزدوری کرنے کے لیے. مزدوری کی 1 مہینے تک سیلری ملی, گھر پہنچے, سوچا کہ ابا کے ہاتھ میں جا کر سیلری دیں گے, لیکن پھر سوچا کہ اگر میں دوں گا تو ابا کو تکلیف ہوگی, اس لیے سرہانے کے نیچے رکھ دیا تاکہ جب ابا کروٹ بدلیں گے تو خود بخود دیکھ لیں گے. اور ویسا ہی ہوا. ابا نے کروٹ بدلی تو دیکھا کہ کچھ پیسے پڑے ہوئے. اس بچے کی امی کو بلایا اور کہا یہ پیسے کیسے آئے؟ کہنے لگے کہ آپ کے بیٹے نے جو 1 مہینے تک مزدوری کی ہے یہ اس کے پیسے ہیں, وہ آپ کے حوالے کر کے. وہ آدمی مفلوج زدہ تھا, بیمار تھا, فوراً ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ یا رب العالمین میری خواہش تو یہ تھی کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بنتا, میری خواہش تو یہ تھی کہ میرا بیٹا عالم دین بنتا. یہ کیسے دن دکھا دیا, آج میرا بیٹا مزدوری کرنے پر مجبور ہے. یا رب العالمین میں دنیا میں کچھ نہیں چاہتا ہوں, بس میرے بیٹے کو کسی بھی طریقے سے حافظ قرآن بنا. اور آپ جانتے ہیں کہ والد کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول تو کرنا ہی تھا. اور ان کا جو لڑکا تھا وہ کھڑا ہو کر یہ ساری باتیں سن رہا تھا, اپنے والد کی دعاؤں کو سن رہا تھا. اچانک سے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ میرے والد بیمار ہیں, ان کی یہ خواہش ہے اور آخری خواہش ہے, میں اس کو ضرور پورا کروں گا. جا کر کسی امام صاحب سے ملے اور قرآن کو پڑھنا شروع کیا. لکھنے والوں نے لکھا کہ اس بندے نے بس 1 سال کے اندر قرآن کریم کو مکمل کر دیا. پھر بھی اس کے دل میں جو رمق تھی وہ گئی نہیں. وہ کہنے لگا کہ میرے ابا نے یہ دعا بھی مانگی ہے کہ میرا بیٹا عالم بنے. نحو صرف کو سیکھنا شروع کیا. کچھ دنوں میں اس کو بہت بڑی ڈگری حاصل ہو گئی. سورہ کہف کی تفسیر لکھی. ایک بہت بڑا جلسہ منعقد کیا گیا کہ اس نوجوان کو انعام و اکرام سے نوازا جائے. بہت محنت کر کے اس مقام کو حاصل کیا ہے. سارے لوگ جمع تھے, عرب کے علماء جمع تھے, جلسہ کیا جا رہا تھا. اس نوجوان کو بلایا تو دیکھا کہ وہ نوجوان رو رہا ہے, پریشان ہے. جو ناظر تھا جلسے کا وہ کہنے لگے کہ بھائی کیا بات ہو گئی, آج تو آپ کے لیے اتنے خوشی کا دن ہے اور آپ رو رہے ہیں.
اس نوجوان نے بس ایک جملہ کہا جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس نوجوان نے بس ایک جملہ یہ کہا کہ اصل جو یہ آنسو ہے نا، یہ غم کے نہیں ہے، یہ خوشی کے آنسو ہیں. اور میں تو رو اس لیے رہا ہوں کہ کاش آپ آج ابا زندہ ہوتے تو آج ابا دیکھتے کہ ان کا بیٹا حافظ قرآن بھی بن گیا اور عالم دین بھی بن گیا، اور ان کے دل کو جو ٹھنڈک پہنچتی دنیا میں وہ کہیں نہیں پہنچتی. تو یہ ہے اصل. جب بچہ عالم بنتا ہے نا، حافظ قرآن بنتا ہے، تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ بھئی تمہارا ابا فلاں قبرستان میں دفن ہے، جا کر دیکھ کر آؤ. کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ نے کبھی دیکھا جو حافظ قرآن ہوتا ہے، کبھی بھی قرآن پڑھتا ہے، خود بخود دل سے دعائیں نکلتی ہے. سب سے پہلے کس کے لیے؟ اپنے امی ابا کے لیے، کہ امی ابا نے ہمیں اس قابل بنایا تو ان کے لیے دعا تو کریں. لیکن میرے دوستو، آج ہم اور آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آج آخر حافظ قرآن کو کیا سمجھا جا رہا ہے؟ آپ نے کبھی اس بات کو سوچا؟ مسجد میں ختم تراویح ہوتی ہے، الحمدللہ ہم بھی آتے ہیں، سب آتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں. کبھی حوصلہ افزائی کرنے کی توفیق ہوئی کہ یہ کون بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا مقام عطا کیا ہے؟ نعت پڑھنے والے آتے ہیں، ایسے پیسے لٹائے جاتے ہیں نعتوں پر. جو کس کا کلام سناتا ہے؟ دنیا کا بنایا ہوا کلام سناتا ہے. لیکن کبھی ہمارے دل میں یہ توفیق ہوتی ہے کہ کوئی جب قرآن کو پڑھ کر سناتا ہے اور بغیر کچھ کہے، اب ان سے کچھ مصافحہ تو کر کے جائے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ابھی ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ جناب میں کہیں پر قرآن سن رہا تھا اور میرے ابا کی بھی خواہش تھی کہ قرآن سنو، لیکن ہوا کیا کہ قرآن سنا کر آیا ہوں، دیکھا تو تھیلے میں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اور اس بندے نے جن کے وہاں قرآن ہوا تھا اتنے پیسے خرچ کیے کہ کم سے کم 50,000 روپے خرچ کیے ہوں گے. کیا وہ جو سننے والا تھا اس کے دل میں یہ خواہش نہیں تھی کہ میں بھی اپنے ابا کے لیے کچھ لے کر جاتا، اپنے ابا کو لے جا کر ایک جوڑا کپڑا ہی دلواتا، اپنی امی کے لیے ایک جوڑا سوٹ ہی لے کر جاتا؟ کیا اس کے دل میں خواہش نہیں تھی؟ یہ نہیں ہوتی میرے دوستو. ہوتی ہے، وہ بھی انسان ہے. حوصلہ افزائی کرنا کہیں پر حرام نہیں ہے. کوئی کہتے کہ ہدیہ دینا اور لینا حرام ہے، کہاں سے حرام ہے؟ ہدیہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی کو ہدیہ کوئی تمہیں دے تو تم اس کا بدل عطا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ دینے کی بھی اور لینے کی بھی تلقین فرمائی ہے. اس سے محبت بڑھتی ہے، اخوت بڑھتی ہے. لیکن آج ہم کدھر جا رہے ہیں؟ حافظ قرآن کی بس اتنی عظمت ہے کہ وہ آئے، قرآن سنائے اور اپنے گھر کو چلے جائے. ہم آئیں گے اور سینہ کھول کر ان کے سامنے جائیں گے کہ میاں آپ ہمیں دم کر کے دے دیجئے. بس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں بہت درد دل کے ساتھ اس بات کو کہہ رہا ہوں. کوئی اس بات کو بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. آخر کیوں؟ کیا ہمارے جیب سے 10 روپے 15 روپے 20 روپے 100 روپے نہیں نکلتے؟ ہمارے بچے ایک دن میں کیا ہم تمباکو میں سگریٹ نوشی میں خرچ نہیں کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے. لیکن آخر اس مسئلے میں ہم کیوں پیچھے رہتے ہیں؟ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. ایک حافظ قرآن کا جو اکرام ہونا چاہیے، قرآن کی وجہ سے وہ ہمیں کرنا پڑے گا. تبھی جا کر ہم ترقی کر پائیں گے، تبھی جا کر دوسرے آدمی کے دل میں یہ خواہش ہوگی، یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ میاں فلاں کے بیٹے نے فلاں جگہ پر قرآن سنایا، آج ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے. کل کسی مدرسے میں داخل کریں گے، ہمارا بیٹا بھی کسی اچھے جگہ پر جا کر قرآن کو سنائے گا. بتائیے میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو میرے دوستو، اصل جو یہ وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا ہے، ندامت کے 2 آنسو بہانے کا ہے. میں بس ایک واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ یا رب العالمین
ہمیں آپ ایسا بندہ دکھا دیجئے تو جو دنیا میں جس پر سب سے زیادہ غضب ہے، جو سب سے زیادہ گندا ہے، جو سب سے زیادہ برا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وحی بھیجی کہ اے موسیٰ علیہ السلام جب آپ صبح کو اٹھیں تو جس پر نظر پڑے گی وہ سب سے زیادہ مقبوض بندہ ہوگا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اٹھے تو ایک شخص پر نظر پڑی، سمجھ گئے کہ اللہ کی نظر میں یہ بندہ سب سے زیادہ مقبوض ہے۔ پھر اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا رب العالمین اس دنیا میں جو تیرا سب سے زیادہ محبوب بندہ ہے اب مجھے وہ دکھلا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ جب آپ کل صبح کو اٹھیں تو آپ دیکھ لیجئے گا جس پر سب سے پہلے نظر پڑے گی وہ میرا سب سے زیادہ محبوب بندہ ہوگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح کو اٹھے تو دیکھا وہی بندہ سامنے کھڑا ہے۔ حیرت میں پڑ گئے کہ میاں کل تک یہ بندہ مقبوض تھا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ محبوب ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندے کے اندر دو صفات کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ فوراً اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھائی کہ یا رب العالمین یہ کیسا ماجرا ہے؟ ایک ہی بندہ مقبوض بھی ہے، محبوب بھی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ذرا بات تو سنیے، کل اس بندے نے اپنے بیٹے کو گود پر اٹھایا اور یہ کہیں جا رہے تھے راستے میں تو بچے جو ہوتے ہیں نا بات کرنے کے عادی ہوتے ہیں، 6-7 سال 8 سال کا جو بچہ ہوتا ہے وہ بچہ ابا سے کہنے لگا کہ ابا ذرا بتائیے کہ اس دنیا میں سب سے بڑی چیز کون سی ہے؟ اس بندے نے کہا کہ بیٹا اس دنیا میں سب سے بڑی چیز تو یہ پہاڑ ہے، بہت بڑی ہے۔ وہ بچہ کہاں چپ ہونے والا تھا، وہ بچہ کہنے لگا کہ ابا ذرا یہ تو بتائیے کہ اس پہاڑ سے بڑھ کر بھی دنیا میں کوئی چیز ہے؟ تو ابا مجبور ہو گئے، کہنے لگے کہ بیٹا یہ جو سمندر ہے نا سمندر یہ پہاڑ سے بھی بڑھ کر ہے۔ وہ بچہ پھر کہاں چپ ہونے والا تھا، وہ بچہ کہنے لگا کہ ابا ذرا یہ تو بتائیے کہ پہاڑ اور سمندر سے بھی بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز ہے؟ ابا نے کہا کہ بیٹے یہ زمین آسمان یہ پہاڑ اور سمندر سے بھی بڑھ کر ہے۔ وہ بچہ پھر چپ نہیں ہوا، پھر پوچھ بیٹھا کہ ابا ذرا یہ تو بتائیے کہ یہ پہاڑ یہ آسمان یہ زمین اس سے بڑھ کر بھی دنیا میں کوئی چیز ہے؟ فوراً آنکھ میں آنسو آئے اور کہنے لگے کہ بیٹا اس دنیا میں سب سے بڑا گنہگار میں، میرے گناہ اتنے ہیں کہ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک ندامت کے آنسو نکلے۔ وہ بچہ پھر چپ نہیں ہوا، کہنے لگا کہ ابا آپ تو رو رہے ہیں، اچھا آپ مجھے بتائیے کہ یہ زمین آسمان پہاڑ اور آپ کے گناہ چلیے یہ سب ٹھیک ہے، اس سے بڑھ کر بھی دنیا میں کوئی چیز ہے؟ اس بندے نے کہا کہ میرے بیٹے یہ ساری چیزیں ایک طرف، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے کہ اے موسیٰ آپ ذرا بتائیے کہ اس بندے نے ندامت کے آنسو بہائے اور یہ کہا کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں، میں کیسا رب ہوتا کہ اس کے گناہوں کو نہیں بخشتا؟ اور اے موسیٰ یہ سنیے کہ اس نے تو اپنے بارے میں مانگی، اگر تمام لوگوں کے بارے میں وہ مجھ سے مغفرت کی دعا مانگتا تو میں پروردگار سب کی مغفرت فرما دیتا۔ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے اپنے رب سے دور رکھا ہے، دھوکے میں ڈال رکھا ہے، کیوں؟ پھر فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، اللہ کی رحمت سے بالکل بھی نا امید مت ہو، بالکل اللہ کے دربار میں آؤ، اللہ رب العزت سے معافی مانگو، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف۔ تو میرے دوستو آج اصل میں اللہ رب العزت سے مانگنے کا وقت ہے۔ ہم سب اپنے گناہوں کو سوچیں کہ پورے سال میں اپنی پوری زندگی میں اللہ رب العزت کے سامنے کون کون سے گناہ جو ہم نے ظاہر میں کیے اس کو بھی سوچیں، جو باطن میں کیے ہیں جس کو کوئی نہیں جانتا بس آپ کا رب جانتا ہے۔ اب اس کے بارے میں سوچیں، اپنے گناہوں کو اپنے ذہن میں لائیں، پھر اللہ رب العزت کے سامنے پیش کریں کہ یا رب العالمین میرے یہ گناہ ہے،
میں ایک ناکارہ سا بندہ ہوں، خطا کار بندہ ہوں، آپ ہی معاف کرنے والے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے۔ دوسری بات، بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، میں کس کس کا نام لوں؟ ایک جلیل احمد صاحب ہیں، کوئی دہلی میں ایڈمٹ ہیں، آپ سبھی حضرات ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ ملک کی اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی کیا حالت ہے، آخر پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت سے دعا مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کے جان مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے۔